دیکھنے والے تمام ویورز کو کامن ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، اس قسط کے آغاز میں سعادتین جاندار صاحب سے کہتا ہے پہلے اس نے گورنر کو مروایا، اب اس نے اس قاتل کو یہاں بھیج دیا۔ اتنا پاگل اور عال بھی نہیں ہے۔ جاندار کہتا ہے کون ہے وہ شخص جو میرے بیٹے کو بدنام کرنا چاہتا ہے؟ سعادتین کہتا ہے جس شخص نے قافلے پر حملہ کروایا تھا وہی شخص اس کام کا ذمہ دار ہے۔ پھر وہیں ایک سپاہی سعادتین کو خط دیتا ہے۔ خط پڑھنے کے بعد سعادتین جاندار صاحب سے کہتا ہے دیکھو ویسلس نے جنگ شروع کر دی ہے۔ گورنر کے قتل کا بہانہ بنا کر اس نے مزید فوج بلوا لی ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے اور آل کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، مجھے اس جنگ کو رکوانا ہوگا۔ سعادتین کراچیسار جانے کے لیے سپاہیوں کو تیار رہنے کا حکم دیتا ہے۔ دوسری جانب ارطغرل حاجہ توریان کو دوبارہ سونے کی کان پر کام شروع کرنے کا کہتا ہے۔ حفاظت کے لیے سپاہی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ سن کر حاجہ توریان خوش ہو جاتا ہے۔ ارطغرل حکیم ارطغرل سے کہتا ہے بامسی کہاں ہے؟ حکیم ارطغرل کہتا ہے وہ قلعے چلا گیا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے تو وہ ہم سے پہلے قلعہ فتح کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی اندر سے۔ دوسری جانب بامسی قلعے کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ سپاہی اسے روک کر کہتا ہے تم پھر آ گئے ہو؟ بامسی کہتا ہے ہاں میں دوبارہ آ گیا ہوں، اب مجھے جانے دو، میں نے ہلینا سے ملنا ہے۔ سپاہی کہتا ہے ابھی تم انتظار کرو۔ اس کے بعد وہ دوسرے سپاہی کو اشارہ دیتا ہے۔ پھر وہیں ہلینا پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے بامسی دوبارہ یہاں مت آنا۔ یہ بات سن کر بامسی کے ہاتھ سے سیب چھوٹ جاتا ہے اور پریشان رہ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہلینا کہتی ہے میرا مطلب یہ تھا اس قلعے میں دوبارہ نہ آنا، کیونکہ میں ہر دن چشمے کی طرف جاتی ہوں، تم وہاں آنا۔ یہ سن کر بامسی خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے بابا کے قاتل کی خبر لے کر آیا ہوں، آج اس کے خلاف مقدمہ چلنا ہے، اس کے بعد اسے مار دیا جائے گا۔ اس قاتل کو اورال نے بھیجا تھا۔ لینا کہتی ہے میں بھی وہاں ضرور آؤں گی، اس قاتل کو مرتا ہوا دیکھنا چاہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور بامسی بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب اورال اپنے قبیلے میں قید خانے میں بند تھا۔ دوان کہتا ہے میں اس وقت خوش ہوتا ہوں جب ہر کوئی اپنی حقدار جگہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس شخص کی وجہ سے ہمارے آدمی شہید نہیں ہونا چاہیے تھے، یہ جہنم کے گہرے گھڑے میں ہوگا۔ پھر اورال کہتا ہے اگر حقدار کی بات ہے تو تمہیں خیمے کے باہر کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات سن کر ترگت غصے میں آ جاتا ہے، لیکن دوان اسے روک لیتا ہے۔ ترگت کہتا ہے اگر یہ فیصلہ میرے اوپر ہوتا تو میں کب کا تمہیں سزا دے چکا ہوتا۔ پھر وہیں سعادتین پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی زبان کو کنٹرول کرو ورنہ میں اسے کاٹ دوں گا۔ پھر سعادتین سب کو بیٹھ جانے کو کہتا ہے۔ اورال غصے ہو کر کہتا ہے آپ اپنے قیدی کی زیارت کرنے آئے ہو؟ سعادتین کہتا ہے آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، میں نے کافی مرتبہ آگاہ کیا تھا کہ اپنی حسد اور لالچ کو کنٹرول کرو، لیکن تم نے ارطغرل کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنی موت کا انتظام کیا۔ اورال کہتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے گورنر کا قاتل میں ہوں، کیا آپ بھی ارطغرل کی باتوں میں آ گئے ہو؟ سعادتین کہتا ہے میں جانتا ہوں تم نے گورنر کو قتل نہیں کیا، لیکن ان کے علاوہ تم نے بہت سارے جرائم کیے، ہر شخص نے تمہاری لالچ کو تمہارے خلاف استعمال کیا۔ اورال کہتا ہے آپ کو پتہ ہے گورنر کو میں نے قتل نہیں کیا، مجھے یہاں سے نکالو۔ چولپن امید سے ہے وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکے گی، اس کے علاوہ آپ کی شادی بھی رکی ہوئی ہے، ہر چیز ہمارے خلاف ہو رہی ہے، لعنت ہو ارطغرل۔ سعادتین کہتا ہے اب تم ایک کمزور آدمی کی طرح چیخ رہے ہو، تم ایک نااہل آدمی ہو۔ یہ بات کہہ کر سعادتین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب چولپن خاتون رو رہی تھی۔ پھر وہیں اسلحان اس کے لیے کھانا لے کر آتی ہے۔ چولپن اسے کہتی ہے ہم بے گناہ ہیں، ہم پر بے بنیاد الزام لگائے گئے۔ اسلحان کہتی ہے میں کیسے نیچ بھائی کی بہن ہوں؟ پھر کہتی ہے عدالت کے فیصلے تک میں خاموش رہوں گی، اب بھی کھانا کھا لو۔ دوسری جانب جاندار اپنے بیٹے اورال کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ الیار کہتا ہے ترگت کیا آپ ہمیں کچھ وقت کے لیے تنہا چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر ترگت اور دوان باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد الیار بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جاندار اپنے بیٹے اورال سے کہتا ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو میں نے صرف ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس کو عزت دار آدمی بنانا، لیکن اب میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی کہ تم یہاں تک آ پہنچے؟ میں نے تمہاری اس طرح تربیت نہیں کی تھی۔ اس کے بعد جاندار جذباتی ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کاش میں تمہیں اس طرح دیکھنے سے پہلے مر جاتا۔
اورال کہتا ہے بابا میں نے گورنر کو قتل نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، امیر صادقین بھی یہ جانتا ہے۔ جاندار کہتا ہے مجھے پتہ ہے تم نے گورنر کو نہیں مارا، لیکن تمہارے قصور اور بہت ہیں، اگر وہ قصور تم پر ثابت ہو گیا تو میں شرم کے مارے مر جاؤں گا۔ یہ باتیں کہنے کے بعد جاندار کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اورال زور سے الیار کو بلاتا ہے، پھر الیار اور ترگت جاندار کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ اورال چیخ کر کہتا ہے میں بے عزت آدمی نہیں ہوں بابا۔ دوسری جانب سعادتین قلعے پہنچ جاتا ہے، وہیں بمسی چھپ کر دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ غلیظ انسان یہاں کیا کرنے آیا ہے۔ سعادتین اندر ویسولیس کے پاس چلا جاتا ہے، ویسولیس اسے بیٹھنے کو کہتا ہے۔ اس کے بعد سعادتین ویسولیس سے کہتا ہے اگر تم نے خون ان زمینوں پر بہایا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ویسولیس کہتا ہے ہم جنگجو ہیں، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہم ان لوگوں کو زمین کے نیچے بھیج دیں گے جو زمین کے نیچے جانا چاہتے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے ایسے جنگجو کو ہم قاتل کہتے ہیں، اور اس بات کو یاد رکھنا تاریخ ان قاتلوں سے نفرت کرتی ہے۔ ویسولیس کہتا ہے تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ سعادتین کہتا ہے میں یہاں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں تمہارے نقشے کا خواب پورا نہیں ہوگا، اس بات کو یاد رکھنا اگر تم نے جنگ شروع کی تو سب سے پہلے مرنے والے تم ہو گئے۔ دوسری طرف بمسی واپس آ کر ارطغرل کو بتاتا ہے کہ کوپیک کا رہسیہ سر گیا ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ یہ بات سن کر ارطغرل چونک جاتا ہے اور کہتا ہے اس کا وہاں کیا کام؟ کیا تمہیں یقین ہے وہ وہاں گیا ہوا ہے؟ بمسی کہتا ہے جی ہاں بھائی، میں ہیلینا کو ملنے گیا تھا، وہیں میں نے اسے دیکھا۔ ارطغرل کہتا ہے بہت خوب بمسی، پھر بمسی باہر چلا جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے وہ بازنطین گورنر کی وجہ سے انتقام کی آگ میں ہیں، وہ شاید جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کوپیک کسی قربانی کے ذریعے وہ جنگ رکانا چاہتا ہے، اگر ہم اس منصوبے کا پتہ نہیں لگا سکے تو ہماری ساری تدبیریں ضائع جائیں گی۔ ارطغرل کہتا ہے کوپیک کی کمزوری اس کا غرور ہے، آپ نے اس پر نظر رکھنی ہے۔ دوسری جانب ویسولیس کہتا ہے تم چاہتے ہو میں جنگ نہ کروں، تم لوگوں نے گورنر کو قتل کر دیا۔ سعادتین کہتا ہے مجھے اس کا افسوس ہے۔ ویسولیس کہتا ہے تو تم سوچو پھر اس نقصان کا ازالہ کیسے کرو گے؟ سعادتین کہتے ہیں میں یہاں تمہیں کچھ بتانے آیا ہوں، اورال کے ساتھ جو تم نے معاہدے کیے تھے وہ میں سب جانتا ہوں، اور ہم دونوں جانتے ہیں گورنر کو اورال نے قتل نہیں کیا۔ اگر تم گورنر کی جگہ لینا چاہتے ہو تو لے لو، لیکن تم نے جنگ کی کوشش کی تو تمہاری فوج ازنک سے نکلنے سے قبل تباہ ہو جائے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں تمہیں گورنر کا قاتل دوں گا، تم اسے شہنشاہ کے پاس لے جانا، وہ تمہیں اس کے بدلے گورنر بنا دے گا۔ یہ بات سن کر ویسولیس ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے تم اتنے ہی چلاک ہو جتنا میں نے سنا ہے۔ سعادتین کہتا ہے تو اب ہمارا معاہدہ ہو گیا، اب تم جنگ کی بات نہیں کرو گے۔ ویسولیس کہتا ہے لیکن اگر ارطغرل نے میرے کاموں میں مداخلت کی تو میں ضمانت نہیں دے سکتا۔ سعادتین کہتا ہے اگر تم نے ارطغرل کو جنگ کے لیے نہ بھڑکایا تو ارطغرل کو پرامن رکھنے کی ضمانت میری ہے۔ ویسولیس کہتا ہے تو پھر میں عدالت آؤں گا اور قاتلوں کو لے کر آؤں گا۔ سعادتین کہتا ہے مقدمے کے بعد اورال اور لاسکریس ایک لمبا فاصلہ طے کریں گے، تو پھر تم اپنا کام کر سکتے ہو۔ ویسولیس اور سعادتین پھر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے بعد سعادتین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ویسولیس غصے سے خنجر کو میز پر مارتا ہے